الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال تعالى نحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء وهو العبادة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے محبوب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں جب پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو آپ فرما دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، فإنی قریب، میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں سنتا ہوں جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں۔ اپنے بندوں کی پکار، اپنے بندوں کی دعا میں سنتا ہوں۔ میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا مانگیں اور مجھ پر یقین رکھیں، امید ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا سورہ قاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، حبل الورید کہتے ہیں گردن کی اس رگ کو جو شہ رگ بھی کہلاتی ہے، جس رگ کے کٹ جانے کے بعد جسم کا سارا خون نکل جاتا ہے۔ تمام رگوں میں یہ رگ بادشاہ ہے، اور کہیں پر کی رگ کٹ جائے، نس کٹ جائے تو شاید کہ پورا خون نہ نکلے، کچھ خون باقی رہ جائے جسم میں، لیکن ایک نس ہے گردن کی لمبی، اس کو ساری نسوں کی بادشاہ شہ رگ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب یہ کٹتی ہے تو خون نہیں رکتا ہے، پورے جسم کا خون باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ رگ سب سے قیمتی رگ مانی جاتی ہے انسان کے جسم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فرمایا کہ میں تمہارے اس شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، حبل الورید اسی کو کہتے ہیں۔ ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے۔ مغز کہتے ہیں پھل کے اس حصے کو جو کھانے لائق ہوتا ہے، بیج کو پھینک دیتے ہیں، چھلکے کو پھینک دیتے ہیں، لیکن پھل کے مغز کو کھا لیتے ہیں۔ تو فرمایا تم عبادت تو کرتے ہو لیکن دعا کی اہمیت نہیں سمجھتے ہو، دعا تو عبادت کی مغز ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ دعا تو وہ کل عبادت ہی ہے، دعا بھی عبادت ہی ہے۔ ہاں، دعا کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے مانگنا، یہ دعا ہے۔ دعا کی تعبیر کیا ہے؟ بندے کا اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجت کو مانگنا، یہی دعا ہے۔ بندہ اپنی زندگی کی تمام ضروریات میں کچھ نہ کچھ تو راستہ اپناتا ہے
کہ اپنی ضروریات پوری ہو جائیں تو سب سے پہلے وہ دنیا کی چیزوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن دنیا کی چیزوں میں کتنی طاقت ہے کہ انسان کی ضروریات پوری کر دے، یہ آپ نے گزشتہ جمعہ کے سبق میں سنا ہوگا، یاد ہوگا۔ ایک مثال سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ ایک انسان ایک پیر اٹھانے کا تو اختیار رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، ایک پیر تو اٹھا سکتا ہے، لیکن بیک وقت دونوں پیر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ سمجھانے کے لیے کتنا اچھا طریقہ ہے۔ ایک انسان دنیا کے اندر کچھ بھی راستہ اپنا سکتا ہے اپنی ضروریات کی پورا کرنے کے لیے، لیکن مکمل طور پر اس کی حاجات پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک انسان نسلوں کے دنیا میں آنے کے لیے شادی کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، لیکن نسلوں کا دنیا میں لانا اس کے اختیار سے باہر کی چیز ہے۔ آدھا کام وہ کرتا ہے، آدھا کام اللہ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنا دیا۔ انسان زمین جوتتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی بھی ڈال سکتا ہے۔ اب کے زمانے میں، پہلے نہیں ڈالتے تھے لوگ۔ پہلے اگر کوئی کسان کھیت جوتنے کے بعد اگر پانی اوپر سے پٹانا چاہتا تھا تو سارے کسان مل کے اسے مارتے تھے، نہیں، پانی نہیں ڈالنے کا، ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہی کریں گے، باقی اوپر والے کا کام وہ کرے گا۔ وہ کھیت جوت لیا، دانہ ڈال دیا اور آسمان کی طرف تاکتے تھے اور اوپر والا پانی برسا دیتا تھا جب ان کا یقین پختہ تھا۔ اب انہوں نے زمین کے اوپر یقین کیا اور زمین کے اندر میں بھی یقین کر لیا کہ اندر میں پانی ہے، اس کو ہم نکال لیں گے بورنگ سے۔ تو اوپر والا سب دیکھ رہا ہے، کہتا نکالو، تم اور کیا کر سکتے ہو بتاؤ؟ 4 پیر ہم نے تم کو دیا ہے، 3 پیر تو اٹھا سکتے ہو، چوتھا بھی اٹھا کے دکھلا دو۔ زمین جوت سکتے ہو، جوت لیا، بیج ڈال سکتے ہو، ڈال دیا، پانی نکال کے اس میں پٹا سکتے ہو، پٹا دیا، اب ذرا اندر سے بیج میں سے پودا بھی نکال کے دکھلا دو۔ وہ نہیں کر سکتے، وہ تو ہم کریں گے۔ انسان دنیا میں سب کچھ نہیں کر سکتا ہے تو وہ محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ محتاج نہیں ہے۔ تو بندہ جو کر سکتا ہے وہ کرنے کے بعد اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ سے رشتہ جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے مالک ہم اتنا ہی کر سکتے تھے، اس سے آگے نہیں کر سکتے ہیں، باقی تو کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پہ پیار آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے باقی کام کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ بندے کا اپنے مالک سے لو لگانا اور اپنے مالک کے آگے اپنی محتاجگی کا اظہار کرنا اور اپنے مالک سے اپنی ضروریات کو مانگنا، یہی تو دعا ہے نا، یہی دعا ہے۔ ہمیں افسوس ہے، ہم نے دعا کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ دعا کا مطلب ہے یہ مٹھا مٹھا بھر پرچیاں جو آتی ہیں نا، دعا کا مطلب یہی سمجھا کہ دعا تو مسجد میں قبول ہوتی، دعا تو اللہ والے بزرگان دین ائمہ کرام یہ سب دعا مانگیں گے تو دعا قبول ہوگی۔ تو یہ پرچیوں کا سلسلہ چل گیا، اس کی کوئی گارنٹی ہو، کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہو کہ مسجد میں جتنی پرچیاں جائیں گی سب قبول ہو جائیں گی، امام صاحب جتنی دعا مانگیں گے سب سن لی جائے گی، پیر صاحب اللہ والے جتنی دعا مانگیں گے سب قبول ہو جائے گی؟
کوئی گارنٹی ہو تو بتائیں، کسی کتاب میں لکھا ہو تو بتائیں، لیکن ایک گارنٹی ہے، باپ اگر اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ لے رد نہیں ہوگی۔ یہ گارنٹی اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے، اصدق القائلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا۔ بیٹا اپنے باپ سے نہیں کہتا ہے کہ ابا دعا کر دو، مٹھا مٹھا پر پرچیاں لکھ کے مسجد میں بھیجے گا، اپنے باپ کے آگے کھڑا ہو کے نہیں کہے گا ابا دعا کر دو۔ جہاں گارنٹی ہے وہاں تو گارنٹی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دعا نہیں کرواؤ، اللہ والوں سے دعا کرواؤ، اجتماعی دعا کرواؤ، منع نہیں کر رہے، لیکن یقین کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ 100% صحیح ہے کہ باپ جب بیٹے کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے، گارنٹی ہے اس کے قبول ہونے کی۔ تو کوئی اپنے باپ سے بھی کہہ لے، پھر دیکھے دعا کا مزہ اور دعا کی قبولیت کے آثار، 100% یقین ہے قبول ہونے کا۔ ایک اللہ والے اپنے والدین کے انتقال کے بعد دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے، اللہ والے تھے، بزرگ تھے، امام تھے اپنے وقت کے۔ لوگوں نے پوچھا امام صاحب آپ اتنا روتے ہیں، اتنا تو عام آدمی کو بھی رونے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کہ روتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ انتقال کر گئے، روتے اس لیے ہیں کہ میرے گھر میں 2 فیکٹری تھی دعا قبول ہونے کی، دونوں فیکٹری بند ہو گئی ہے۔ ماں اور باپ یہ دعا کے قبولیت کی فیکٹری تھے میرے گھر میں، اب وہ نہیں رہے، اس لیے دل کو صدمہ پہنچا ہے۔ جی حدیث میں اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا پچھلی امتوں میں 3 آدمی کہیں سفر میں تھے اور پیدل کا زمانہ تھا، چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں، جہاں جنگل ہو رات ٹھہر جائیں، پھر دن ہو جائے، پھر چلنے لگ جائیں۔ ایک جنگل میں رات ہو گئی اور رات کو چلنا مناسب نہیں تھا، تو تینوں نے سوچا کہ پناہ لے لیں۔ تو پہاڑ میں ایک غار نظر آیا، کھوہ، تینوں نے سوچا کہ اسی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، رات گزر جائے گی، بیٹھے بیٹھے تھوڑی بہت نیند بھی آ جائے گی، جھپکی لے لیں گے، پھر اپنا صبح نکلیں گے، چلے جائیں گے۔ آزمائش پیچھے پیچھے آ رہی تھی، اور تینوں جا کے غار میں بیٹھے اور پہاڑ پر سے ایک چٹان لڑکا، اور لڑکنے کے بعد اس کے منہ پر گرا اور ایک دم پیک ہو گیا، غار کا منہ ایک دم بند ہو گیا۔ معمولی آزمائش نہیں تھی۔ ہماری تو آنکھیں نہیں آزمائش کو دیکھنے کے لیے، آزمائشیں تو آج بھی ہیں، آزمائشیں تو روز ہیں، آزمائشیں ہر جگہ ہیں، لیکن ہم تو آزمائشوں کو دیکھ کر عبرت نہیں حاصل کرتے۔ کیسی ڈگڈگی بج رہی تھی کہ 5000 گھروں کو ڈیمولش کر دیا جائے اور 50,000 لوگوں کو سڑک پہ ڈال دیا جائے، ہے نا؟ جھنجھنا بج رہا تھا، نہیں بج رہا تھا وہاں، صرف اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ یہ ادھر ادھر تہس نہس ہو جائیں گے تو کون پوچھے گا؟ وہ تو روئے گائے، اللہ کو پیار آ گیا، بلا ٹل گئی، لیکن اب جو بلا آئی ہے کوئی ٹالے، سمجھے اس کو؟ اب تو کسی مشین کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو خود بخود قیامت کے آثار دکھائی پڑ رہے ہیں۔ قیامت میں یہی تو دکھائی پڑے گا نا۔ حدیث میں کھلے لفظوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سنو گے کہ یہ دھس گیا، وہاں کا وہ دھس گیا، وہاں کا حصہ دھس گیا، وہاں اتنا دھس گیا، وہاں تم سنو گے، سنتے رہو گے، زمین کے دھسنے کے واقعات سنتے رہو گے۔
تو ہمیں عبرت نہیں ہو رہی. میرٹھ کی خبریں بھی آ رہی ہیں, وہاں کچھ تعبیر کر لیں گے, تعویل کر لیں گے اس وجہ سے اس وجہ سے, لیکن جہاں وہ سب اسباب نہیں ہیں وہاں بھی تو کچھ ہو رہا ہے. ہم غافل نہ رہیں, ہم بے فکر نہ رہیں, یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, یہ اللہ کی پکڑ ہے, کہیں بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور پناہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. ہمیں عبرت کی نگاہ ہونی چاہیے تاکہ ہم سنبھل جائیں. السعید من وعظ بغیرہ, نیک بخت اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لیتا ہے. نیک بخت وہ نہیں ہے کہ جب میرے اوپر پڑے گی تب ہم سنبھلیں گے, نہیں, نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر سنبھل جائے. ہمیں چاہیے کہ اللہ سے رشتہ جوڑ لے. جیسے وہ 3 آدمی غار میں بیٹھے, اوپر سے چٹان آ کر کے پیک ہو گیا, تینوں نے زور لگایا مل کر, چٹان ہل نہ سکا. اب تینوں کے سامنے موت کے سوا کچھ نہیں تھا, اور موت بھی ایسی جگہ جہاں کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا بھی نہ ہو. تو تینوں نے اندر میں مشورہ کیا کہ اب تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی بچا سکتی ہے. مگر اللہ تعالی کو منانے کے لیے اپنی زندگی کا عمل پیش کرو. اپنی زندگی کے اعمال تو اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اللہ سے کچھ مانگ سکیں. زندگی کے اعمال تو ایسے نہیں ہے نا. ہر آدمی یہ سوچ لے زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ تعالی, کہ ہماری زندگی کے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کو منا لیں, اللہ سے کچھ مانگ لیں. یہ سوچ لے گا تو زندگی میں سدھار آئے گا. ابھی تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم چنی دیگرے نیست, ہم سے اچھا دوسرا ہے نہیں, ہم سب سے اچھے ہیں. شراب پینے والا بھی اپنے کو بڑا عبادت گزار سمجھتا ہے, حرام کھانے والا بھی اپنے آپ کو بہت بڑا پیر سمجھتا ہے. تو ان تینوں نے یہ سوچا کہ ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اللہ سے کچھ مانگ سکیں, لیکن اگر زندگی میں کچھ ہے تو ٹٹولو, ورق الٹ کے دیکھو زندگی میں. ایک نے کہا کہ میرے پاس میری زندگی کا ایک عمل ہے. اے اللہ تعالی, میری ماں زندہ تھی اور میں دن بھر بکریاں چراتا تھا, شام کو واپس آتا تھا, بکریوں کے دودھ دوہتا تھا, پہلے ماں کو پلاتا تھا پھر اپنے بچوں اور بیوی کو پلاتا تھا. یہ میرا معمول تھا. ایک دن جب میں آیا جنگل سے بکریاں چرا کر, دودھ لے کر ماں کے پاس پہنچا تو ماں کی آنکھ لگ چکی تھی, ماں تھکی ہوئی بھوکی سو چکی تھی. اب میں دودھ لے کر اس کے سرانے کھڑا رہا کہ کسی وقت آنکھ کھلے گی تو میں پہلے ماں کو دودھ پلا لوں گا, تب بچوں کو پلا لوں گا. اور بچے ہمارے پیر پر بھوک سے لوٹ رہے تھے, مگر میں نے طے کر لیا تھا کہ جب تک کہ ماں کو نہیں پلاؤں گا میں کسی بچے کو نہیں پلا سکتا ہوں. میری ماں کا جتنا مجھ پر حق ہے وہ بچوں سے زیادہ حق ہے. بچے روتے روتے رہے مگر میں نے نہیں پلایا. صبح کے قریب میری ماں کی آنکھ کھلی, پھر میں نے اسے دودھ پلایا تو میری ماں کے دل سے جو میرے لیے دعا نکلی, اے اللہ اس کے صدقے میں اس چٹان کو ہٹا دے. چٹان گھسک گئی. سب نے تھوڑا سا زور لگایا, تھوڑا سا دروازہ کھلا, مگر باہر نہیں آ سکتے تھے. دوسرے نے کہا میرے اللہ, میری زندگی کا بھی ایک عمل ہے جو میں نے تیرے واسطے کیا ہے. میری ایک رشتہ دار بہن تھی, محتاج ہو گئی, پیسوں کی ضرورت تھی, کوئی راستہ نہیں تھا, وہ میرے پاس پیسہ لینے آئی, میری نیت خراب ہو گئی. میں نے شرط لگا دیا پیسے تو دوں گا مگر تجھے اپنی عزت گنوانا پڑے گا. وہ اتنی محتاج تھی کہ سرنڈر کر گئی, لیکن
جو ہی میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اس نے ایک جملہ کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ میں ایسی نہیں ہوں، میں پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ کی عظمت اتنے میرے دل پر آئی کہ میں اس سے پیچھے ہٹ گیا اور میں نے اس کو جو پیسہ دیا وہ سب معاف کر دیا۔ یہ عمل میری زندگی میں ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر آپ کو قبول ہے میرا یہ عمل تو اس چٹان کو ہٹا دیجئے۔ پھر لوگوں نے زور لگایا تو تھوڑا اور ہٹ گیا، مگر ابھی بھی باہر نہیں آ سکتے تھے۔ تیسرے نے کہا، دونوں نے کہا کہ تم بھی کچھ ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا میری زندگی میں بھی ایک عمل ہے جو صرف اور صرف اللہ واسطے کیا ہے۔ یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج ہم بھی سوچ لیں کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی عمل اگر ہے تو ہم اسے لے کے کھڑے ہو جائیں گے حشر میں کہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے آپ کے لیے کیا تھا۔ جو کرتے ہیں سب اپنے لیے کرتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ سب اپنے لیے کرتے ہیں۔ اللہ واسطے کہ ہمیں کچھ نہ ملے مگر میرا مالک خوش ہو جائے، ایسا کوئی عمل ہے تو پیش کرو۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ تیسرے نے کہا میرے گھر میں کام لگا ہوا تھا، مزدور کام کر رہے تھے، ایک مزدور شام کو بغیر پیسہ لیے واپس چلا گیا، پیسہ نہیں لیا، اور اس کا پیسہ میرے پاس امانت رکھا رہ گیا۔ تو میں نے اسے تلاش کیا، وہ ملا نہیں، مگر میرے دل میں تھا کہ یہ تو امانت ہے اور امانت میں خیانت میرے لیے جائز نہیں ہے۔ میں نے اس کے پیسے کو رکھا اور اس کا استعمال تجارت میں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمانے کے لیے اتنی برکت عطا فرمایا، اتنی برکت عطا فرمایا کہ اس کا مال بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بہت ہو گیا۔ اور اس کے مال کو میں نے الگ سے رکھا، سارے مال کو جو بڑھتا گیا میں الگ سے رکھا، اپنے مال میں نہیں ملنے دیا۔ اپنا مال جو تھا وہ میری ضرورت کے لیے تھا، اور جو اس کا تھا وہ بڑھتا چلا گیا، میں اس کا استعمال نہیں کیا، امانت سمجھ کے اس کو بڑھاتا رہا، رکھا رہا۔ اچانک کچھ دنوں کے بعد وہ مزدور آ گیا، کہا کہ میری مزدوری لاؤ۔ میں نے کہا یہ سب لے جاؤ۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کہا مذاق کر رہے بھائی، میں نے ایک دن کی مزدوری مانگا تم سے، ایک دن مزدوری کیا تھا، بولا ایک دن کی مزدوری کی یہ برکت ہے کہ میں نے اس کو تجارت میں لگایا اور اتنا بڑھ گیا ہے، اب یہ سب تمہارا ہے، ایک پیسہ اس میں سے نہیں لوں گا، یہ صرف اللہ کے واسطے کیا، لے جاؤ۔ ایسی امانت داری اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہم تو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی امانت داری نہیں برتتے ہیں، ہم تو اپنے گھر کے اندر ہی بے ایمانی کر بیٹھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بے ایمانی کر بیٹھتے ہیں، وہ غیر کے ساتھ، مزدور کے ساتھ، کہ اگر اس کو جھٹک دیتا کہ جا تیرا کوئی پیسہ نہیں تو بیچارہ منہ لے کے چلا جاتا، لیکن اندر میں ایمان تھا، اندر میں اللہ کی ذات کا یقین تھا۔ ایک دن کی مزدوری کو اس نے روک کر امانت تجارت میں لگایا، اللہ نے برکت دیا، اس کو آزمایا، دیکھیں تیرا ایمان کہاں تک ساتھ دیتا ہے، ورنہ تو اچھوں کی نیت خراب ہو جائے۔ وہ آیا تھا تو کہتا ایک دن کی مزدوری لے جا، باقی تو سب میرا نفع ہے۔ ہاں نہیں، یہ تو میں نے اللہ واسطے کیا ہے، سب لے جاؤ، اور میں نے سب اللہ کے واسطے اس کو دے دیا۔ اے اللہ یہ کام تو آپ کے لیے کیا تھا، آپ کو پسند ہے، چٹان ہٹا دیجئے۔ پھر تینوں نے ہٹایا، وہ چٹان ہٹ گیا، باہر نکل کے چلے آئے۔ یہ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم نے دعا کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے کہ دعا میں کتنی طاقت ہوتی ہے، دعا کتنا پاورفل عمل ہے، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم تو رسم کے عادی ہیں، دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے، پرچیاں لکھ کے بھیج دیا، دل کو اطمینان ہو گیا، میری تو دعا قبول ہوگی۔ خود ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا، اس سے بڑھ کر کوئی ایمان نہیں ہے۔ کون مانگتا ہے اللہ سے جس کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین ہوتا ہے؟ جو خود سے نہیں مانگ کر دوسروں سے کہتا ہے مانگنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو اعلان کر رہا ہے کہ میرے اندر ایمان کی کمی ہے، میرا اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے۔ ورنہ وہ اللہ
جو قرآن پاک میں علل اعلان کہہ دے اجیب دعوت الداع اذا دعان، میرے بندے جب پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بہت قریب ہوں۔ میرے بندوں کو چاہیے کہ پکارے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والے بندوں کی پکار ان کی دعا کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ چاہیے اسے کہ وہ مجھ سے مانگے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ہدایت پالے گا۔ معلوم ہوا کہ دعا کا مانگنا بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ دعا وہی مانگتا ہے جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، وہ اللہ کو اپنے سامنے حاضر جانتا ہے۔ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک اجنبی شخص آیا، بال بکھرے ہوئے، گرد و غبار چہرے پر دکھائی پڑ رہے تھے، پہچان نہیں آ رہا تھا، ہمارے سماج کا نہیں تھا، کچھ بھن بھناتا ہوا مجمع میں گھس گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں سے اپنا پاؤں زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گیا، جیسے بہت پرانا دوست تعلق والا ہوتا ہے، ایک دم سٹ کے بیٹھ گیا اور اس نے 2-3 سوال کیے، مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی وحدانیت پر یقین کرنا اور میری رسالت پر یقین کرنا، یہی تو ایمان ہے۔ نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ چونک گئے کہ یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہے اور یہ آپ کی تصدیق کر رہا کہ آپ نے ٹھیک کہا، مطلب اس کو پہلے سے معلوم تھا کیا؟ اور یہ کون ہے پتہ بھی نہیں چل رہا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ارکان اسلام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان کو زندگی میں لانا یہ اسلام ہے، نماز پڑھنا اسلام ہے، روزہ رکھنا اسلام ہے، حج و زکوٰۃ اسلام ہے۔ انہوں نے کہا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر صحابہ کو تعجب ہوا، اس نے تیسرا سوال کیا، مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو، اتنا پاور نہیں آیا ہے تو اس کو مان کے چلو کہ اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے، اتنا تو کر ہی سکتے ہو۔ اگر تمہارے آنکھ میں اتنے ایمان کی طاقت نہیں آئی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ مان لینے میں کیا نقصان ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے؟ ایسے مان کر عبادت کرو، اس کا نام ہے احسان۔ انہوں نے کہا صدقت، آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر اس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ کب آئے گا؟ حضور نے فرمایا جس سے پوچھ رہے ہو وہ اور پوچھنے والا دونوں برابر اس معاملے میں، نہ تم کو پتا نہ ہم کو پتا، وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اس کی کچھ نشانیاں ہیں اور وہ نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ برائیاں نیکیوں پر غالب آ جائیں گی، اور کچھ نشانیاں، وہ چلا گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ پہچانتے ہو یہ کون تھا؟ یا رسول اللہ ہم تو نہیں پہچانتے، اجنبی ہے کوئی؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام ہے، فرشتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تمہیں یہ سب سکھانے کے لیے آئے تھے تاکہ وہ ہم سے سوال کریں اور میں ان کو جواب دوں اور پھر تمہیں معلوم ہو جائے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ بندہ کا یہ یقین بن جائے ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہمارے اندر تو ایسی طاقت نہیں ہے، مگر اللہ تو ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ یقین بن جائے، اور پھر بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا لے یہ کہتے ہوئے کہ میرے مالک ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں،
ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، باقی ہم نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں روزانہ تجربہ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں گھر میں ہوتے ہیں، ہر ایک کے گھر میں ان کا کوئی مطالبہ ہوتا ہے، ان کا کچھ ڈیمانڈ ہوتا ہے اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ چاہیے وہ چاہیے، اور باپ ماں اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ باجا بجائے گا، وہ شروع ہو جائے گا، وہ جان بوجھ کر منہ ٹیڑھا کر لے گا، رونا آئے چاہے نہ آئے، رونے کی ایکٹنگ کرے گا۔ اور بچہ جب رونے کی ایکٹنگ ہی کرتا ہے، باپ ماں سمجھ لیتا ہے کہ اس کو رونا تو آ نہیں رہا، مگر اس کی ایکٹنگ پر باپ ماں کو پیار آ جاتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس کا مطالبہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ تجربہ ہمیں نہیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے کس پوزیشن میں ہیں۔ ہمیں رونا نہیں بھی آئے گا تو ہم رونے کی ایکٹنگ تو کر ہی سکتے ہیں۔ اب وہ مالک کہے گا، ایک باپ ایک ماں اپنے چھوٹے بچوں کے رونے کی ایکٹنگ پر خوش ہو جاتا ہے، اس کے مطالبات پورا کرتا ہے۔ میں تو اللہ ہوں، میں اپنے بندوں کے رونے کی ایکٹنگ پر کیوں نہیں اس کے مطالبات پوری کر دوں، اس کی ضروریات پوری کر دوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات پوری کر دیں۔ یہ اس یقین کا ثمرہ ہوتا ہے جو یقین اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شکل میں ہمیں آپ کو عطا فرمایا۔ جب ایمان ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، تو بندہ دنیا میں جو کچھ کر سکتا ہے وہ تو کرتا ہی ہے، لیکن اس کا تعلق تو اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا یقین تو اللہ کی ذات پر بنا ہوا ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہم تو اتنے ہی کر سکتے تھے مگر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم سب کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی گزارنے کے جو اصول بیان فرمائے بتائے ہیں، کتنا پیارا طریقہ ہے، کتنے پیارے اصول ہیں۔ ہر قدم پر چھوٹی چھوٹی دعا، چھوٹی چھوٹی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، چھوٹی چھوٹی دعا۔ مگر یہاں تو دماغ میں جو کارخانہ چلتا رہتا ہے کاروبار کا، وہ ہمیں فرصت ہی نہیں لینے دیتا سوچنے کے لیے کہ ہم اللہ سے رشتہ کیسے جوڑ کے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرما دیا، گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کے نام سے اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، کوئی طاقت نہیں میرے پاس، کوئی قوت نہیں، مگر اللہ کے پاس طاقت ہے، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میں کاروبار میں جا رہا ہوں، میں سفر میں جا رہا ہوں، میں پڑھنے جا رہا ہوں، میں کہیں جا رہا ہوں اور میرے پاس کوئی طاقت نہیں، اللہ کے یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کی حفاظت کریں، فرشتے لگا دیتے ہیں اس کی حفاظت کرو، یہ مجھ پر بھروسہ کر کے گھر سے نکلا ہے، اور میں کیسا اللہ ہوں کہ بندہ مجھ پر بھروسہ کرے اور میں اسے چھوڑ دوں؟ ہاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ مسجد میں داخل ہو، دعا پڑھ کے داخل ہو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ آپ کے گھر میں تو آیا ہوں لیکن آپ کی رحمت کے دروازے تو آپ چاہیں گے تو کھلیں گے، میں آپ سے مانگتا ہوں میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں، میرے بندے نے مجھ پر بھروسہ کیا، مجھ سے مانگا، رحمت کے دروازے کھول دو، اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ دو۔ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے نکلتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا دعا مانگ کے نکلو باہر میں، باہر میں بہت آفتیں ہیں، بہت مصیبتیں ہیں، بہت بلائیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ سے مانگو، اللہم انی اسألک من خیر، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگ رہا ہے میرا فضل، میرے خزانے میں کوئی کمی ہے، اس کو میرا فضل دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کے ہر موڑ پر قدم قدم پہ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائیں، یوں ہی نہیں، ان دعاؤں کے ذریعہ بندے کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے۔ لیکن افسوس،
ہمارے دماغ میں نہ جانے کتنی کھچڑیاں پکتی رہتی ہیں اور ہمیں اللہ کی یاد کبھی نہیں آتی، بس ایسے ہی رسم ادا ہو رہا۔ جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں بچوں کو دعائیں یاد ہو جاتی ہیں، عمل میں نہیں آتی۔ کیوں؟ وہ سوچتا ہے کہ ابا تو نہیں مانگتے، اماں تو کوئی دعا نہیں مانگتی، بھیا بھی نہیں مانگتے، باجی بھی نہیں مانگتی، تو امام صاحب حافظ صاحب ہم ہی لوگ کو کیوں دعا پڑھنے کے لیے کہتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اگر یہ ماحول مسلمانوں کا بن جائے، ہر وقت اللہ سے رشتہ ان کا جڑا ہوا رہے، قدم قدم پر وہ اللہ کو پکارتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور ذرا کبھی موقع مل جائے تو 2 رکعت الگ سے پڑھ لے، سناٹے میں بیٹھ جائیں، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ اللہ سے رشتہ جوڑ کر اللہ سے مانگیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی کا نقشہ بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا۔ یقین پیدا کریں۔ کہتے ہیں دعا نہیں سنی جاتی، دعا کیسے سنی جائے گی؟ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کی آنکھ چلی گئی، اتنے ہاسپٹل نہیں تھے اور فری کا کہیں جانچ بھی نہیں ہوتا ہوگا، اب تو فری کا جانچ ہوتا، پرچیاں آئی، اور جنگل میں دھوپ میں کھڑا ہو کر کے اللہ سے مانگ رہا ہے، یا اللہ میرے آنکھ کی روشنی لوٹا دے، میرے آنکھ کی روشنی لوٹا دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزر رہے تھے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی میرے آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ تب پوچھا تمہاری دعا نہیں قبول ہو رہی؟ کہا جی نہیں ہو رہی۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ بڑے جلالی نبی۔ انہوں نے کہا اچھا میں یہ گاؤں جا رہا ہوں تبلیغ کرنے کے لیے، ابھی لوٹتا ہوں، جب تک کہ لوٹوں تیرے آنکھ کی روشنی نہیں آئی تیری گردن اڑا دوں گا، چل مانگتا رہ، ابھی میں گاؤں جا رہا ہوں وہاں سے لوٹوں گا، اگر تیرے آنکھ کی بینائی نہیں آئی تیری گردن اڑا دوں گا، جا رہا ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو بول بال کے چلے گئے، اب وہ سمجھ گیا کہ ابھی تو آنکھ گئی تھی اب گردن بھی جائے گی۔ اب یہ جلالی نبی ہیں، چھوڑنے والے ہیں نہیں۔ اب اس کے دعا کا طریقہ بدل گیا، اب اس کا لو اللہ سے اتنا لگ گیا کہ میرے مالک اب تو بچا لیجئے، ابھی تو آنکھ ہی گئی تھی اب تو گردن بھی گئی، آپ تو ہر چیز پر قادر ہے، میری گردن بھی بچا دیجئے، میری آنکھ بھی دے دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے آنکھ کی بینائی واپس آ گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کا تعلق یقین سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ لیں۔ حالات کروٹ لے رہے ہیں، حالات اشارہ کر رہے ہیں کہ اب بہت زیادہ دن تک دنیا چلنے والی نہیں ہے، بندو اللہ سے رشتہ جوڑ لو، اللہ سے قریب ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالی آپ پھر بھی اللہ کے اچھے بندے بن کر، ہم اللہ کے اچھے بندے بن کر دنیا کے اندر زندہ رہیں گے، انشاءاللہ تعالی جنت ملے گی۔ آخر دعوانا جنازے کی نماز کا اعلان ہے، کلکتہ محمد عاقب علی قطب الدین لین۔